سا ایک مسئلہ ہے. اتنی سی اسٹیٹمنٹ سے شاید کافی لوگوں کے خود دل و دماغ میں شکوک پیدا ہو جائیں کہ اس کو کلاسیفائی کیسے کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو بل پاس ہوا اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ اس ایکٹ کو تحفظ پاکستان ایکٹ 2014 کہا جا رہا ہے. اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا. اس پر فوری طور پہ عمل درآمد ہوگا. یہ ایکٹ 2 سال تک لاگو ہوگا. اس میں ملیٹنٹ کو آگے ڈیفائن کیا گیا ہے, دہشت گرد کو ڈیفائن کیا گیا ہے. میں اس ایکٹ کے متعلق صرف 2 باتیں کہہ سکتا ہوں جو میری ذاتی رائے تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کا صحیح ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی دیر سے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران آنا چاہیے تھا جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے لاز آف ایویڈنس کو ریوزٹ کرنے کی باتیں کرتے تھے. ابھی چند منٹ پہلے میری جماعت اسلامی کے رہنما امیر العظیم صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی. مجھے فوری طور پہ ان کو فون پہ لینا پڑا پھر اپنے ساتھ. میں نے کہا جی جماعت اسلامی نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت بھی آپ لوگ خلاف تھے پاکستان کے, آج پاکستان کو بچانے کا وقت آیا تو آج بھی آپ خلاف ہیں. تو انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ان کو جس بات پہ اختلاف ہے تو وہ حقیقی طور پہ میں نے کہا کہ نہیں یہ بالکل صحیح اختلاف ہے. اس پہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف نے آج ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی, جے آئی اینڈ جے یو آئی did not vote for the amendment today despite earlier commitment. National interest sacrificed at the altar of party politics. اب یہ بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ نہ ہو جو بہت سے لوگوں کا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس میں انٹرسٹ کے سپیلنگ غلط لکھے ہیں تو مجھے لگتا ہے خواجہ آصف کا ہی اکاؤنٹ ہے, یہ انہوں نے خود ہی ٹائپ کیا. لیکن اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں, اس پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے. میں نے آج خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی ایک سینئر رہنما کو دعوت دی اور جماعت اسلامی کے رہنما کو میں نے بھی ریکویسٹ کی, امیر العظیم صاحب کو اور نہال ہاشمی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے, کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور اس میں اپنی اپنی پارٹی کا موقف بتائیں. ہمارے ساتھ ہمارے پرانے کالیگ اور دوست اور بڑے سینئر صحافی, میں بڑا سیکھتا ہوں ان سے, دنیا نیوز سے سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. امیر العظیم صاحب, بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا نا آپ کو اور آپ کی جماعت کو کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار پہنچانا چاہیے اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ہم وٹنس کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں, نہ ججز کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں, نہ وکلا کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ 2 سال کی ایک ونڈو جو نکالی گئی یہی وقت کی ضرورت ہے. اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے نا جی امیر العظیم صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحفظات آپ نے مجھے بتائے تھے وہ پلیز عوام کو بتائیں, کیونکہ بڑے لوگ آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف آج ووٹ نہیں دیا. تو پلیز آپ ذرا اپنا موقف دے دیں. پہلے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلی دفعہ جب اجلاس بلایا تو اس میں جماعت کے وفد نے انہیں اپنی تھوڑی سی ریزرویشن بتائی, اور لیکن جب یہ کانفرنسز ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہمیں فوری طور پہ یہ ملٹری کورٹس کرنی ہے اور یہ سارا ترمیمات کرنی ہے, ورنہ اس پر خود چیف آف آرمی اسٹاف بھی جو اس میٹنگ میں بیٹھے تھے تو ملٹری کورٹ کے لفظ کے اوپر بھی انہوں نے خود کہا کہ اصل کام ہونا چاہیے, دہشت گردی کے مقابلے میں ایک اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, اس کی کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں, عنوان دے دیں. لیکن بعد میں جب یہ کنسنسس بن گیا تو ہم بھی اس پر خاموش رہے کہ چلیے ایک اجتماعی وزڈم کا جو ہے اگر مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی ریزرویشن جو ہے وہ واپس لیتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دوسری دفعہ یہ اجلاس بلایا اور اس میں ترمیمات اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھی تو وہاں پر ہم نے یہ آبجیکشن کیا تھا کہ دہشت گردی کی تعریف کو صرف مذہب یا فرقے کے ساتھ وابستہ نہ کریں, اسے ایک مجموعی دہشت گردی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی اگر وہ زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر یا کسی بھی طور پہ پاکستان کی اسٹیٹ کو نشانہ بناتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے اور اس کو جو ہے وہ کیفر کردار پر پہنچنا چاہیے. یعنی ایک منٹ میں بالکل ذرا ڈفرنٹ بات کرنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی شخص بائبل کی بھی بے حرمتی کرتا ہے تو کیا وہ بھی توہین کے زمرے میں آ کے اس کو سزا ہونی چاہیے نا پھر؟ جی بالکل ہونی چاہیے. یہ تو توہین رسالت کے ایکٹ میں بھی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تو ہم تمام مذاہب اور تمام فرقوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک کو نہیں سنگل آؤٹ کریں.
جی نہیں، لیکن جب آپ فرقے کی بات نہیں کرتے، آپ جب لسانیت کو بھی نکال دیتے ہیں، علاقے کو بھی نکال دیتے ہیں، تو ایک بڑا کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر بلوچستان کے اندر ایک آدمی دہشت گردی اختیار کرتا ہے تو وہ شاید کسی اور طرف اس کو آپ لے کر جائیں گے، کراچی میں کرتا ہے تو کسی اور طرف لے کر جائیں گے، اور جب وہ بات جو ہے وہ کے پی کے میں کوئی کرے گا تو شاید اس کو جو ہے وہ آپ ملٹری کورٹ کے اندر لے کر آئیں گے، تو ایک مہام پیدا ہو رہا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ایک جامع قسم کی اگر دہشت گردی کی تعریف اپنی جگہ پر موجود ہے تو اسے آپ سلیکٹو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ اسی طرح سے مدارس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ بھئی اب تک جن لوگوں کو پھانسیاں لگی ہیں وہ مدرسوں سے نہیں آئے، وہ جہاں سے بھی آئے ہیں یا تو آپ ان کو شامل کر رہے ہیں، ادروائز ہم نے اس میں ایک ترمیم بڑی مطلب ایک لحاظ سے کانسنسس جس میں بن سکتا تھا کہ آپ اسے تعلیمی ادارہ کرتے، اس میں چاہے کالج یونیورسٹی سے آئے یا کسی دینی مدرسے سے آئے، اگر وہ دہشت گرد ہے تو اسے کیفر کردار پر پہنچنا چاہیے۔ اگر ان دو چیزوں کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں، پھر اس کے نتائج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آغاز ہی میں آپ پہلی بنیاد میں آپ اینٹ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں تو کل کو اس سے کوئی بھی دوسرا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصل میں امیر العظیم صاحب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب دہشت گردی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں سیکٹیرینزم کو ہم نہیں اگنور کر سکتے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ خاص طور پنجاب میں بہت پھلا پھولا ہے، اور سیکٹیرین فروغ دینے والے جو مدارس ہیں انہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہیں بھی دی ہیں۔ تو ایک عام تاثر جو ہے وہ مدرسے کی افادیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مدرسہ تو دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے مدرسہ تو، لیکن وہ 100 200 یا 400 مدارس یا مدارس کے نام پہ وہ بلڈنگز کہ جو دہشت گردی کو بریڈ کر رہی ہیں ان کے اگر نام لے لیا گیا تو کون سا غلط کر لیا؟ نہیں، پھر اس میں آپ باقی کو بھی تو شامل کر لیں نا۔ اگر کسی تعلیمی ادارے سے بھی تو لوگ نکل کر آ رہے ہیں نا اس معاملے میں، لوگ تو مطلب یہ کہ امریکہ سے پڑھ کر یہاں آ رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے اور ایک جامع تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، جامع تصور سامنے آ جائے گا، تو پھر اس میں کیا حرج کیا ہے؟ اچھا، کیونکہ ایک پینل جی میں نے آپ سے ایک دو ٹوک سوال پوچھنا جی، اور یہ سوال جماعت اسلامی کا موقف میں آج کے بعد تصور کروں گا، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ بڑے کوٹیشنز پڑی ہوئی ہیں آپ کی، باقی احباب کی، آپ کے اکابرین کی جماعت اسلامی کے، جنہوں نے قیام پاکستان سے متعلق یا قائد اعظم سے متعلق یا اور دیگر لوگوں سے متعلق بڑے جملے کسے ہوئے ہیں۔ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دن 2015 کے اندر کیا آپ جماعت اسلامی پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے یہ بات دو ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا جو بھی دشمن ہے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے آپ اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا جو ہے اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے اور بالکل اس کے قریب کریں۔ آپ جملوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بے شک جملے بنائیں، میں اس کے مقابلے میں آپ کو قبریں دکھاؤں گا جس میں جماعت اسلامی اور پاک فوج کے جوان کٹھے لیتے ہوئے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، یہاں کے پہاڑوں پر بھی ہے۔ یہ جملوں کی بات ایک طرف چھوڑتے ہیں، اگر کوئی ہماری انٹیگریٹی پر شبہ کرتا ہے تو اسے ہم بتائیں گے ہم نے کچھ تمغوں کے لیے اور وردی کے لیے اور پیسوں کے لیے یہ قربانیاں نہیں دی جو پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہیں۔ اب اگر پاکستان کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی شکوک و شبہات نکالتا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے۔ بھائی آپ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کھلے طریقے سے کریں۔ معذرت کے ساتھ اسلام کو صرف مسلمان بدنام کر رہے ہیں امیر بھائی، یہ بھی سچ ہے، سارے بدنام کرتے ہیں نا جی، وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، وہ باقی لوگ بھی بدنام کر رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے کہ جناب ہمارا بھی اس میں حصہ۔ میں نے ایک بات ذرا کلیریفیکیشن کر دوں کیونکہ آج آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، میں سلمان غنی صاحب کے پاس میرے پاس بریک کے بعد آ سکوں گا، لیکن ایک تصویر دکھائی تھی ہم نے کھرا سچ میں سراج الحق صاحب کی چند رہنماؤں کے ساتھ، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ مطلوب ہے پاکستان کو اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایکچولی اس تصویر کا پورا سیاق و سباق سراج الحق صاحب نے خود مل کے مجھے انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، بڑا ٹائم لگا کے انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، اور میں کنونسڈ ہوں کہ جیسے ہم لوگ اگر دن میں نکلتے ہیں تو ہم سے بہت لوگ سیلفیز بھی کھینچتے ہیں، تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بھی تصویریں لیتے ہیں۔ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں یا ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو کھرا سچ میں جو تصویر دکھائی گئی سراج الحق صاحب کی اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں،
ہم نے بغیر تحقیق کے وہ دکھا دی تھی اور ہمیں پہلے ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بفور آئی ٹیک اے بریک سلمان غنی صاحب، اس میں یہ امینڈمنٹ پر میں بات کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پوری کیفیت میں سراج الحق کا رول نہیں اگنور کیا جا سکتا. واحد آدمی ہے جو ہر گھر میں گئے ہیں جہاں سے جنازہ اٹھا پشاور کے اندر، اور وہاں لاشیں اٹھانے والوں کے ساتھ وہ رہے ایز اے فرد اور ایز اے لیڈر. دونوں صورتوں میں بڑا قابل تحسین ان کا رول رہا. دیکھیں اس میں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سراج الحق صاحب نے نہ صرف 16 دسمبر کے سانے کے بعد ان کا ایک بڑا پازیٹو رول ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی کرائسس رہا ہے اس میں بھی انہوں نے ایک بڑا پازیٹو رول ادا کیا ہے. اور مبشر صاحب، پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. عظیم بھائی درست کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بغاوت کے مقدمات ہیں، لیکن ہم مذہبی جماعتوں کو مذہبی نہیں وہ قلم آپ چھوڑیں. دیکھیں جی بات یہ کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے، میں ان کی جو ریزرویشن ظاہر کر رہے ہیں کہ بالکل درست ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند ہے، کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر کوئی لسانیت کی بنیاد پہ ہتھیار اٹھاتا ہے، کیا میں تو سمجھتا ہوں کراچی کے اندر بھی جو اٹھاتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے. بات یہ کہ یہ آپ نے لا کے فضل الرحمان صاحب کے اندر بھی دہشت گرد موجود ہے. دیکھیں بات یہ ایک اور دہشت گردی شروع ہو گئی نا کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستانی فوج، اور انہوں نے دیکھا آپ کے دشمن نے کہ فوج کے پیچھے پوری قوم اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے شرارت شروع کر دی. اس کا بھی صاحب ایک بات ہے، ویسے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا، وہ کچھ اس کے اور میاں نواز شریف کے ایک جملے پہ مجھے بڑا شدید اعتراض ہے. آپ صرف ایک پہ؟ میں ایک پہ اصولی اعتراض ہے. دیکھیں میکینکس پہ تو کوئی دو لوگ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، پالیسی کی بات ہو رہی. آج بھی میں بیانات پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت جو ہے وہ مل کر متفق ہے. پاکستان کی ایک ہی قیادت ہونی چاہیے. جی بالکل، اور یہ ہمیں امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ فوج کو ہم نے اپنے ساتھ. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 11 مئی کو پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ میاں نواز شریف کو دیا تھا، اور انہوں نے ان کے 4 نکات تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دہشت گردی کا سدباب کریں گے. مبشر صاحب، ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. 16 دسمبر کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے. اور بات یہ جو ایک پیج کی بات ہو رہی تھی نا، ماضی کے اندر ایک پیج پہ نہیں تھے. سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پتا مجھے کیا جملہ بولا تھا. میں نے کہا سراج صاحب آپ کو اس میں سے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا میں تمام پالیٹکس کو بچا رہا ہوں، صرف اپنی نہیں ساروں کی پالیٹکس بچا رہا ہوں. پاکستان کی بات کرنی چاہیے، آپ پالیٹکس بچانے والی بات نہیں، آپ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں. کی کہہ رہی ہے نا. دیکھیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج جب آپ کے دشمن نے دیکھا ہے کہ یہ قوم ایک ہو گئی ہے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، یہ جو سرحدی دہشت گردی شروع کی ہے، اس کا بھی تو انٹرنیشنل فورسز کو نوٹس لینا چاہیے نا، جو کہتے تھے کہ پاکستان رزلٹ نہیں دے رہا دہشت گردی کے. کوئی نہیں ہے، کون لے گا نوٹس؟ انہیں نوٹس لینا پڑے گا. پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں ہے. بات یہ کہ وہ چھیڑنے والے جو ہے نا، کمزور نہیں، ہماری حکومت بہت کمزور ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آج تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور دوسری طرف آپ نے ابہام کی بات کی ہے. ابہام تو کس نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں یعنی اس حکومت کے پیچھے کھڑا ہوں. ان اے سینس میں چاہتا ہوں پہلے دہشت گردی ختم ہو جائے، پھر ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اچھی بات، میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن 3 پارٹیز کی بات کی جا رہی ہے اور آپ نے یہ ٹویٹر میسج کی بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں عظیم صاحب بھی لائن پہ موجود ہے. دہشت گردی کے رجحانات کے خلاف پاکستان کی مذہبی جماعتیں ایک ہیں، لیکن ایک بات ہے نا، مذہبی لوگ ذرا 2 نمبری بھی کرتے ہیں نا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. پھر ماضی کی بات ہو، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، کس نے لگائی تھی، ابھی کی بات کر رہا ہوں سر. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے میاں صاحب کے، پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں. صاحب آپ دیکھیں، آپ نہ پارلیمنٹ کی بات کریں نہ ان کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے، اور یہ بات درست ہے کہ آج اگر آپ اگر کچھ مدرسوں کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی دہشت گرد ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو نہال ہاشمی صاحب اور ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.